کے ساتھ کیا نہیں کیا، لیکن وہ امیہ بن خلف کو مسکرا کے کہتے تھے تو تلخ روح ہو کے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے ترشی ہوتا ہے۔ یہ محبت کا نشہ ہے، اور بدنامی سے بڑھتا ہے محبت کا جنوں، نشہ اتنا ہی بڑھتا ہے جتنی ہوا لگتی ہے۔ جتنے دکھ دیے، جتنے ستم ڈھائے، جتنے ظلم کیے، جتنے جبر کیے، ان کے عشق میں اور پختگی آئی، ان کی محبت میں اور نکھار آیا۔ میں اور آپ آج جہاں بیٹھے ہیں، آج میرے اور آپ کے لیے دین پہ چلنا مشکل نہیں، وہ مشکل کاٹ گئے۔ انہوں نے اذیتیں سہی، انہوں نے تکلیفیں سہی، انہوں نے سجدے کی قیمت میں اپنے 72 افراد لٹائے۔ ایک دین کی آبرو کے لیے ایک سجدے کی قیمت انہوں نے اتنی ادا کی، اور ہم نے کیا ادا کیا؟ ہم نے کیا ادا کیا؟ ہمارے لیے تو دین پہ چلنا آسان ہے۔ آج اگر میں دین کی راہ پہ مسافر ہوں تو آپ نے مجھے پلکوں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ آپ میری راہوں کے اندر جو ہے وہ پھول لیے کھڑے تھے، آپ کے لبوں پر میرے لیے محبت کے قصیدے ہیں۔ آج آپ ہمہ تن گوش ہو کے میرے ایک ایک جملے کو سننے کے لیے مستعد اور فعال بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اگر کہوں کہ میں کوئی بڑی توپ شے ہوں تو کیا میری اوقات ہے، کیا میری حیثیت ہے؟ صرف اسی لیے آپ مجھے احترام دے رہے ہیں نا کہ میرے لب پہ حضور کا نام ہے۔ اللہ اکبر، اس وجہ سے آپ مجھے تعظیم دے رہے ہیں۔ میں نے کوئی تکلیف تو نہیں سہی، میں تو گاڑی میں بیٹھ کے آیا ہوں، مجھے تو آپ نے اچھا کھانا کھلایا ہے، میرے لیے تو آپ کی آنکھیں فرش راہ تھیں، لیکن انہوں نے قیمت دی، دین پہ چلنے کی قیمت دی۔ ان کو بچے لٹانے پڑے، ان کو خاندان قربان کرنے پڑے، انہیں اپنے اعضائے بدنیاں قربان کرنے پڑے، انہوں نے دکھ جھیلے، پیاس کاٹی، بھوک کاٹی۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام اور حضور سے قبل انبیاء کی تاریخ بھی پڑھ لیں تو آپ کو ایسے ہی ملے گا۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، سنیے، آپ فرماتے ہیں مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہم نے تو کبھی بھوک کاٹی بھی نہیں، کبھی دوپہر کا کھانا لیٹ ہو جائے تو طبیعت میں تلخی آ جاتی ہے۔ 70 نبیوں کی قبریں مکے سے لے کر طائف تک ایسی ہیں جو صرف بھوک کی وجہ سے، شدت پیاس کی وجہ سے شہید ہوئے۔ اللہ اکبر، فرمایا میں اور بلال ایک سفر پر تھے اور مہینے کا سفر تھا، اور فرمایا ہمارے پاس اتنا کھانا تھا ایک مہینے کے لیے جو بلال کی بغل میں دبایا جا سکتا تھا۔ فاقے کاٹے، حضور علیہ السلام کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، چٹائی کے اوپر سونا اور دنیا کو ایک نظام دے کے جانا، ایک دین دے کے جانا۔ اور آج میں اور آپ جو سہولت سے ہمیں دین ملا ہے، چونکہ ہمیں سہولت سے ملا ہے، قدر ان کو تھی جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے مشقت سے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک شخص گزرا تو اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ریشم کے کپڑے سے اپنے جوتے صاف کر رہا ہے، تو وہ بڑا حیرت زدہ ہوا، تو اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، لاکھوں روپے کا ٹکڑا ریشم کا ہے اور یہ چند ٹگوں کے جوتے ہیں، تو یہ جوتوں کو ریشم سے صاف کر رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو جوتے ہیں یہ اس نے خود خریدے ہیں، اور جو ریشم ہے یہ اس کو باپ سے وراثت میں ملا ہے۔ جس کو خود کمایا جائے، محنت کی جائے، قربانی دی جائے، اس کی قدر ہوتی ہے۔ جو ایسے ہی مفت میں چیز ہاتھ آ جائے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ یہ دین ہمارے ہاتھ میں مفت میں آ گیا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر دانی نہیں۔ یہ ابو بکر عمر سے پوچھو، یہ عثمان و علی سے پوچھو، یہ بلال حبشی سے پوچھو، یہ ابو ذر غفاری سے پوچھو، یہ سعد بن معاذ سے پوچھو۔ چلو یہ دین کتنا مشکل، کتنا سوکھا ملا تھا، یہ کربلا والے حسین سے پوچھ لو، یہ علی اکبر و علی اصغر